عورت، چلیں ایک اور چھوٹی سی مثال لے لیں. جب کوئی سیل لگتی ہے، آج کی مثال دے رہا ہوں، جب کوئی عورتوں کے کپڑوں کی سیل لگتی ہے، بیمار عورت بھی ہو، اس کو کوئی تکلیف بھی ہو، تب بھی وہ بھاگی بھاگی جاتی ہے نا. تو آخر جب عورت ہر معاملے میں اپنی آواز اٹھاتی ہے، تو جمعے کے لیے اس کے لیے مسجد میں جگہ نہیں ہے، اس کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتی ہے؟ یہ عورت کا اپنا حق ہے، فرض ہے کہ وہ اس پر اپنی آواز اٹھائے یا لوکل کمیونٹی کے ساتھ بات کرے کہ عورتوں کے لیے بھی جگہ بنائی جائے. اب بات کرتے ہیں گناہ کبیرہ کی. ہم سب کو چاہیے کہ ہم جمعے کو خاص اللہ سے اپنے کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیں. جب اللہ تعالیٰ نے جمعے کو اتنا افضل دن بنایا ہے، دنوں کا سردار بنایا ہے، تو اللہ کی ذات سے مجھے پورا یقین ہے، پورا بھروسہ ہے کہ اس دن وہ اپنے بندوں پر خاص کرم کرتا ہے اور آپ کے گناہوں کی معافی بھی کرتا ہے. اور اگر وہ صغیرہ گناہ ہیں یا کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہمیں ضرور اس کی ضرورت بھی ہے اور ہمیں مانگنی بھی چاہیے. اور جمعے کو خاص دن بنا لیں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگا کریں. آپ کو پتہ ہے جمعے کو چھوڑ دینا بھی یعنی کہ جمعے کی نماز کو چھوڑ دینا بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. تو اب آپ دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم دن بنایا ہے، یا جمعے کی نماز پہ صلاۃ الجمعہ کو کتنا امپورٹنٹ بنایا ہے کہ اس کو چھوڑنا بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. صحیح مسلم کی حدیث 2002 یعنی کہ 2002، لوگ جمعے کو چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل ہو جائیں گے. اور غافل کس سے ہو جائیں گے؟ دین سے ہو جائیں گے، شریعت سے ہو جائیں گے، اللہ کے حکم سے ہو جائیں گے. تو ہمیں خود کوشش کرنی ہے، ہمیں کوئی ہاتھ پکڑ کے لے کے نہیں جائے گا. ہمیں دین کو خود سیکھنا ہے، خود سمجھنا ہے، خود عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ عمل جس کو کرنے سے بلکہ جس کو کرنا ضروری ہے، صرف مطلب اس کے بارے میں پڑھنے، اس کو کرنا ضروری ہے، اور وہ میری نظر میں ہے کہ جمعہ اس عمل کے بغیر نامکمل ہے. اور وہ عمل کیا ہے؟ میرے نزدیک وہ ہے کہ ہم کثرت سے اللہ کے رسول نبی پاک آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھ کر بھیجا کریں. بلکہ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، سنن ابو داؤد کی حدیث 1531، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن فرماتے ہیں کہ اس دن مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا بھیجا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، میرے آگے پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ! اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ آپ درود جب پڑھ رہے ہیں، اور خاص اس دن ہر وقت پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے پڑھیں، کیونکہ آپ کا بھیجا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ! جمعے کی نماز کو برباد کرنے والے اعمال کون سے ہیں، اس پر بھی ایک جلدی سے چھوٹی سی نظر ڈال لیتے ہیں. ویسے تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے، ہم جو بات کر رہے تھے، ہم جمعے کی فضیلت پر بات کر رہے تھے یا جمعے کے طریقے پہ بات کریں گے، لیکن یہ بتانا بھی تھوڑا سا جلدی سے ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث 1115، ایک صحابی جمعے کے دن دیر سے آئے اور آتے ہی آگے کی صفوں میں جانے لگے جیسا کہ حکم ہے، اور لوگوں کی گردنیں ٹاپنے لگے. جیسا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ خطبے میں بیٹھے ہیں تو لوگ پیچھے سے آتے ہیں، آپ کو کندھے سے ایسے ہٹاتے ہیں یا پیر ایسے اوپر سے کودتے ہوئے آپ آگے کی صفوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ایک صحابی مسجد میں تشریف لائے اور ایسی حرکت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً روک دیا اور بولا کہ تم وہیں بیٹھ جاؤ، اور تم نے تکلیف دی ہے، تم دیر سے آئے ہو. سبحان اللہ! تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ کسی کو آپ تکلیف دے کر بھی آگوں کی صفوں میں نہیں جائیں گے. اگر آپ نے آگے کی صف میں جا کر بیٹھنا ہے، فرشتوں کی لسٹ میں اپنا نام لکھوانا ہے، امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آپ نے مسجد میں پہنچنا ہے، تو اس کی تیاری آپ کو پہلے سے کرنی ہوگی. جمعے کی فضیلت کو سمجھنا ہوگا، جمعے کے دن کو سمجھنا ہوگا، اس کی امپورٹنس کو اپنے دل اور دماغ میں ڈالنا ہوگا، اللہ کی محبت کو سمجھنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. پھر ہی آپ سب سے آگے کی صف میں
سب سے پہلے جا کے بیٹھیں گے، نہ کہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہوئے یا کسی کو درد دیتے ہوئے آگے جائیں۔ اس کے لیے آپ کے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک اور عمل جس سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث 1332 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور بہت زور زور سے کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب بلند آواز میں قرأت مت کرو، اس سے یہ ایک تو جمعے کے خلاف ہے اور اس سے تم مسجد میں شور کر رہے ہو، شور پیدا کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں گے تب بھی آپ آہستہ سے کریں گے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ پڑھ کون رہے ہیں؟ صحابی رسول، اور پڑھ کیا رہے ہیں؟ اللہ کا کلام۔ تو دونوں چیزیں افضل ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ تب بھی آہستہ آواز میں پڑھنا ہے جس سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں بہت زور زور سے قرآن پڑھا جاتا ہے لاؤڈ سپیکرز پر، تو کہیں نہ کہیں یہ اس سے میل کھاتا ہے اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں جو سب سے برا عمل جس سے جمعہ 100% خراب ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ خطبے میں باتیں کرنے سے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ خطبے میں بیٹھے ہیں، ایک اور صاحب یا دوست یا کوئی رشتہ دار تشریف لایا، تو آپ نے ان کو دیکھا اور ان کی طرف دیکھ کے یوں کہا یا مسکرا دیا یا ہاتھ ہلا دیا، یا اکثر لوگ ایسے بھی کر لیتے ہیں یا یوں کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دھیان خطبے میں نہیں ہے اور آپ کا دھیان ان لوگوں پر ہے جو مسجد میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور آپ ان کو سوال بھی کر رہے ہیں، اشاروں میں ان کو سلام بھی کر رہے ہیں، وہ آپ کے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ ایسا کرنے سے باز آ جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1988، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کنکریوں کو چنا اس نے لہو کیا۔ مطلب کیا؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں چٹائیاں ہوتی ہیں، چٹائیوں کے بیچ میں کچھ چھوٹی چھوٹی سی لکڑیوں کے پیس یا کنکریاں ہوتی ہیں کارپیٹ میں، آپ اس کو نکالنے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی صفائی کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جس سے آپ کا دماغ ڈائیورٹ ہو رہا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ کرنا بھی منع ہے، تو باتیں کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ جب آپ خطبے میں بیٹھیں گے تو آپ صرف خطبہ سنیں گے اور کچھ نہیں، آس پاس کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے اس کو امپورٹنس نہیں دیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں 934، اگر کوئی خطبے میں بات کر رہا ہے اور آپ نے اس کو ٹوک دیا، جیسے کہ آپ خطبہ سن رہے ہیں اور آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے کوئی بچے بات کر رہے ہیں یا کوئی صاحب بات کر رہے ہیں، تو آپ خاموش رہیں، کیونکہ اگر آپ نے ان کو ٹوکا آپ نے بھی گناہ کیا۔ اور پھر ہوا کیا؟ اس سے مزید شور ہو گیا، پہلے 2 لوگ باتیں کر رہے تھے، اب 3 لوگ بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے ٹوکنا بھی شروع کر دیا۔ تو اس طرح آپ پر گناہ بھی ہے اور آپ کا جمعہ قبول بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب جو بہت امپورٹنٹ چیز جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ وہ آخر کون سی خاص گھڑی ہے جمعے کے دن جس میں آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث 1048، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن 12 گھڑیاں ہیں اور ان 12 گھڑیوں میں سے ایک گھڑی خاص قبولیت کی گھڑی ہے۔ آخر اس وقت کو ہم کیسے تلاش کریں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہہ دیتا کہ یہ پورا دن ہے، اس میں خود ہی گھڑی تلاش کرو، لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کے طفیل ہمیں ایسی آسانیاں مل گئیں اور ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر آسان فرض کر دیا کہ اب اس گھڑی کو ڈھونڈنا ہمارے لیے اتنا آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر اور مغرب کے درمیان وہ گھڑی ہے اور عصر کے آخری وقت میں اس کو ڈھونڈو۔ اب آپ نے پورے دن اس گھڑی کو نہیں ڈھونڈنا، عصر سے لے کر مغرب تک کتنی دیر ہوتی ہے؟ اگر ہم ایشین کنٹریز میں رہتے ہیں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا اس سے بھی کم، اگر گرمیوں کے دن ہیں اور ہم یورپ میں ہیں 3 گھنٹے، تو کیا 3 گھنٹے ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اللہ سے دعائیں نہیں کر سکتے؟ اور ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ دعا اپنے لیے کر رہے ہیں، وہ قبولیت کی گھڑی ہمارے لیے ہے۔ سبحان اللہ، اس کو سمجھیں،
اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ 3 گھنٹے بھی نہیں بیٹھو، 2 گھنٹے بھی نہیں بیٹھو، عصر کے آخری وقت یعنی کہ مغرب کا جو ٹائم شروع ہونے والا ہے اس میں ڈھونڈ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا آسانی کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر جتنا کریں وہ کم ہے۔ تو اب میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کی کوئی حاجت ہے جس کو آپ نے پورا کرنا ہے تو جمعے کے دن کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کریں، اور عصر کے آخر وقت میں مصلی پر بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھتے ہیں سورہ کہف کو۔ مستدرک حاکم کی حدیث 3392 کی حدیث ہے یہ، کہ جو شخص اس دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے، سورہ کہف کی تلاوت کر لے، اللہ تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور پیدا کر دیتے ہیں۔ اور نور کیا ہے؟ نور ہے روشنی، روشنی یعنی کہ لائٹ، اور لائٹ از اے سائن آف اے گڈ لک۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ ایک ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ ٹکڑوں میں پڑھ لیں، حصوں میں پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ ایک سیٹنگ میں بھی نہیں پڑھیں، آپ آرام سے سمجھ کر تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو کہ اس سورہ کو سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس سورہ کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ چیز بتانے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً اس سورہ کو اتنا عظیم بنایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن کو چوز کیا جو دنوں کا سردار ہے، پھر اس سورہ کو چنا جو کہ یقیناً عظیم سورہ ہے، اور 100% اس سورہ کو پڑھنے کی جو خاص وجہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ کیا ہے؟ اس کو آپ نے اس کی تفسیر میں ڈھونڈنا ہے۔ تو جو لوگ اس کی تفسیر کو بھی پڑھیں گے، اس کے مطلب کو، ترجمے کو بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوں گے، اس میسیج کو سمجھ سکیں گے کہ آخر اس کو پڑھنا اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 1883 کی ایک حدیث ہے کہ جو اس سورہ کی پہلی 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا، اس کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک چیز سے محفوظ رکھے گا، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے فتنہ۔ وہ فتنہ کس کا ہے؟ دجال کا فتنہ ہے۔ تو اگر آپ اس کی پہلی 10 سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے، اور دجال کا فتنہ جو ہے نا وہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو صرف پہلی 10 آیتوں میں اتنا بڑا آپ کو فائدہ ہے، تو آپ آگے کی آیتوں کا فائدہ خود سوچ سکتے ہیں، مطلب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک روایت میں تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صحیح بخاری کی 7127، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7127، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نوح علیہ السلام سے لے کر میرے پہلے تک تمام رسولوں نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا ذکر کر رہے تھے تو تمام صحابی، جتنے بھی صحابی وہاں بیٹھے تھے، وہ ڈر گئے۔ تو جب تمام انسانیت کو، پچھلے رسولوں کو اور انبیاؤں کو ڈرایا، اور تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ آپ سوچیں ہمارا کیا حال ہوگا، کبھی سوچا ہے؟ لیکن پھر وہی بات، اللہ تعالیٰ نے خاص لوگوں کو چنا، پھر خاص نبی کو چنا، خاص امت کو چنا، پھر خاص دن کو چنا، خاص اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن کی سورت کو چنا، پھر اس سے ہمیں نجات دلانے کے لیے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ تو یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف اتار دی، سبحان اللہ۔ اور ہمیں اب اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پل پل، ہر قدم ہمیں فتنے سے بھی بچا رہے ہیں، شیطان کے شر سے بھی محفوظ کر رہے ہیں، ہمارے لیے جنت میں جانے کے معاملات بھی پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اور کیا چاہیے؟ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، انسان خود اپنے آپ کو دوزخ میں لے جا سکتا ہے، ورنہ اور کوئی اس کو دوزخ میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے موقع ہمیں فراہم کیے ہیں، اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو ہمیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب ہم اپنے لاسٹ ٹاپک جو اس دن کا بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ ہے جمعہ کی مبارکباد دینا یا بولنا۔ ہم نے بہت سارے میسیج میں سنا ہے اور دیکھا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں یہ میسیج بھیج رہے ہوتے ہیں فرائیڈے مبارک یا جمعہ مبارک، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو میرے نظر میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جمعہ عید المسلمین تو ہے،
جمعے کے دن کو دونوں عیدوں سے زیادہ، جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا، عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور میں نے اور پھر جمعے کو اللہ تعالیٰ نے دنوں کا سردار بھی بنایا ہے. تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، اس لنک کو آپس میں جوڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب جمعہ مسلمانوں کی عید ہے اور عید پر تو مبارکباد دی جاتی ہے، تو پھر جمعہ مبارکباد کہنا کیوں جائز نہیں ہے؟ تو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں لوگ کہ عید جمعہ کا دن عید المسلمین تو ہے، لیکن تہوار کی حیثیت سے نہیں ہے، عبادت اور فضیلت کی حیثیت سے عید کا دن ہے. اللہ نے جمعے کو عبادت اور لحاظ سے عید بنایا اور باقی عیدوں کو تہوار کے لحاظ سے عید بنایا. تو اسی لیے اور تہوار میں جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ تہوار کو مناؤ، لیکن جمعے کو منانے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی، کوئی ریفرنس نہیں ملتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابہ سے ہمیں کوئی ریفرنس یا کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی کہ جب ایسا کچھ بولا گیا ہو جمعہ مبارک میں. اچھا، پھر اس کے بعد لوگ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ چلیں عید کی مبارکباد بھی تو نہیں دی گئی. بالکل صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ صحابہ سے کبھی عید مبارکباد کی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی ہے، لیکن تمام صحابہ نے یہ بولا، وہ کیا بولا ہے؟ تقبل اللہ منا ومنکم. اور یہ عمل تو صحابہ سے ثابت ہے کہ یہ بولا گیا ہے، اور یہ کہنا خود مبارکباد دینے کی علامت ہے. تو اب ہم نے اس پورے ٹاپک میں جو ہے وہ الحمدللہ بہت ساری چیزوں کو کور کیا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ جمعے کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، جمعے کے دن کرنے والے عمل کون سے ہیں، جمعے کے دن کون سے عمل ایسے ہیں جس سے جمعہ خراب ہوتا ہے. خاص قبولیت کی گھڑی کا وقت دیکھ لیا، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو پلیز یاد کریں، دعائیں کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں. پھر ہم نے سورہ کہف کو دیکھ لیا کہ سورہ کہف آخر ہمیں کون سے فتنے سے بچائے گی، اس کو پڑھنے سے ہماری زندگی میں کیسا نور اللہ تعالیٰ داخل کریں گے. اور پھر ہم نے سب سے آخر میں دیکھا کہ کیا جمعہ مبارکباد دینا صحیح ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم جو ہیں وہ دین کو سمجھنے، سیکھنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.